اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الی متی حاروا فیک یا مولا صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، قیصر باغ بامبے کی 7th مجلس ہے، 7ویں مجلس سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں نے کل اعلان کیا تھا کہ آج صرف 30 منٹس پڑھوں گا، آدھا گھنٹہ، جس میں مسائل بھی ہوں گے۔ 30 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ میری ریکویسٹ تمام علم اٹھانے والوں کے لیے کہ ڈسپلن کے ساتھ پوری مجلس سنیں۔ 30 منٹ کی مجلس ہوگی، پرسہ ہونے دیجئے، اس کے بعد رات بھر ماتم کرو، nobody is stopping you۔ اس لیے کہ ہر عزادار کا حق ہے، ایک بچہ بھی ہے تو اس کا بھی حق ہے، ایک بزرگ ہے تو اس کا بھی حق ہے پرسہ دینے کا، ہزاروں عورتیں آئی ہیں ان کا بھی حق ہے پرسہ دینے کا۔ ڈسپلن کے ساتھ آج دنیا کو بتاؤ کہ قیصر باغ میں اب تک جو ہوتا تھا وہ ہسٹری تھی، اب ہم علم کا گشت اس انداز سے کریں گے کہ جیسے مولا حسین چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ تم نے عباس کا علم اٹھایا، کسی اور کا علم نہیں اٹھایا، تو اسی ڈسپلن کے ساتھ سننا۔ سائنس آف ری اپیرنس پہ میں نے 6 دن سے آپ کے سامنے خدمت کی، معروضے کیے کہ کیا سائنس ہے۔ اس امام کا ذکر ہے کہ جو وارث عزائے حسین، جو فرزند زہرا، جو مسلسل عزاداری کو ہمارے لیے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، کہ اگر آج وہ امام کی پروٹیکشن نہیں ہوتا تو آپ کیا سمجھ رہے کہ بامبے میں اس طرح عزاداری ہو سکتی تھی یا دنیا میں اس طرح عزاداری ہو سکتی؟ آپ قیصر باغ کا یہ ہال اس وقت جیم پیکٹ ہال ہے، کہیں ایک آدمی کا بھی آنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن آپ جانتے کہ اس طرح علم کا گشت کرنا، ذوالجلال کا پھرنا، زنجیر کا ماتم ہونا، ایک آدمی ایک سٹیمپیڈ نہیں ہے۔ یہ کون بچایا ہوا ہے؟ یہی امام تم کو بچایا ہوا ہے، یہی فرزند زہرا تم کو بچایا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی لوگ کام نہیں کر سکتے، کوئی پروٹیکشن نہیں دے سکتے۔ اگر عزاداری حسین کے علاوہ کوئی اس طرح جمع ہوتا اور اس طرح پھرتا تو کتنے ہزار لوگ مر جاتے، کتنے زخمی ہو جاتے۔ لیکن ایک آج تک قیصر باغ کی ہسٹری میں ایک لڑکا زخمی ہوا نہ کوئی بزرگ زخمی ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ یہاں پہ اب انسان کام نہیں کر رہے، ملائکہ ملائکہ بچائے ہوئے ہیں، جیسا کربلا میں۔ میرے پاس 30 منٹ ہے، 30 منٹ سے پلیز 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 بولو، 2-3 پیغام سن لو، میں مسائل پہ آ جاؤں گا۔ آج کی رات اس طرح نہیں ہے، آج کی رات صرف رونے کی رات ہے، 7ویں کی رات ہے، یہ بھی سوچو۔ تو آپ اپنے سٹیٹس کا اندازہ لگاؤ، اپنے سٹیٹس کا اندازہ لگاؤ کہ جیسے کربلا میں 40 میں انسان کام نہیں کرتا، ملائکہ کام کرتے، اسی طرح قیصر باغ میں بھی ایک سٹیمپیڈ، ایک زخمی نہیں ہونا، جیسے آئے تھے وہ اس سے زیادہ فریش ہو کے باہر جانا۔ یہ اس امام کی طاقت ہے کہ جو وارث غم حسین ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ امام اسی امام سے پوچھتے ہیں کہ عزادار کا مقام کیا ہے؟ غور سے سنو۔ اب تم اپنے سٹیٹس کا مقام اندازہ لگاؤ کہ تمہارا سٹیٹس، جو تم نیچے بیٹھ کے عزاداری کر رہے، جو یہاں بیٹھ کے پرسہ دے رہے، تمہارا سٹیٹس کیا ہے وہ سنو۔ ایک حدیث ہے جھڑے امام کی کہ جو حسین کے غم میں روئے، رولائے اور رونے والے کی صورت بنائے اس پہ، اور ایک آنسو معرفت کے ساتھ نکالے تو اس پہ جنت واجب ہے۔ یہ حدیث جب علامہ ہلی کے سامنے آئی، حدیث کیا ہے کہ جو حسین کے غم میں روئے، رولائے اور رونے والے کی صورت بنائے اور ایک آنسو نکالے معرفت کے ساتھ تو اس پہ جنت واجب ہے۔ یہ حدیث جب علامہ ہلی کے سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ لوگ زندگی اعمال کرتے ہیں، ایک آنسو کے بدلے میں اللہ جنت دے دے گا؟ یہ کیسے؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہو سکتا راوی غلط ہو، ارشاد پہ شک نہیں ہے،
امام کی سینگ پہ شک نہیں، لیکن یہ بولنے، غور سے سنو، تم اس کے بعد فخر کرو گے کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ یہ کہا کہ امام کے ارشاد پہ شک نہیں کر رہے علامہ ہے، لیکن راوی پہ شک تھا کہ کیا یہ پاسبل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہترین چیز یہ ہے کہ اس زمانے کے امام سے ملاقات کرو، امام سے ملاقات کرو، امام ہی سے پوچھیں گے۔ تو کربلا معلیٰ کا، اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ کربلا معلیٰ کا ایک عمل ہے کہ اگر کوئی 40 جمعرات 40 تھرسڈے کربلا معلیٰ میں جا کے مولا حسین کی زیارت پڑھتا ہے، زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ، تو اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں زمانے کے امام سے ملنا چاہتا ہوں، تو امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ عمل علامہ ہلی نے کیا۔ آپ یہ عمل بامبے میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہم 8-9 مہینے کا عمل ہے، 8-9 مہینے جا کے ہم کربلا میں نہیں رہ سکتے۔ اگر تم سنسیئرلی، ایمانداری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ اگر تم یہ چاہتے کہ اپنے امام سے ملاقات کرے، حسین کے بیٹے سے، آج کے دور کے حسین سے ملاقات کرو، تو تم خیصر باغ میں آ کے کرو، خراسان میں جاؤ، اتنے یہاں امام بارگاہ ہے، یا گھر میں کرو، کوئی مشکل نہیں۔ نیت یہ کرو کہ میں شب جمعہ زیارت امام حسین تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن زیارت امام حسین کی نیت کرو کہ میں زیارت پڑھا حسین ابن علی کی، ان کے بیٹے سے ملاقات کے لیے۔ لیکن اس کے بعد وہ سارے کنڈیشنز بھی اپلائی ہوتے، پھر وہ گناہ نہیں کرنا جو امام کو پسند نہیں ہے، رزق حلال کھانا ہے۔ اس کے بعد یہ زیارت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ امام سے ملاقات ہوتی ہے 8-9 مہینے کے اندر، اگر تم یہ عمل کرے۔ لیکن وہی کنڈیشن کہ جو کنڈیشن کے ساتھ اگر کرے گا تو ضرور ہوگا بس۔ تو اس نے، علامہ ہلی نے یہ عمل کیا۔ علامہ ہلی جو ایک عظیم پرسنالٹی ہے، جو نجف اشرف میں اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے، امام علی کے زری کے بازو دفن ہے، وہ مینارے کے نیچے ہے۔ اتنی عظیم پرسنالٹی جو علی کے پاس آج 700 ایئر سے امام علی کے پہلو میں آرام کر رہے، تو علامہ ہلی نے یہ عمل کیا۔ ہر بدھ کے دن، وینسڈے کے دن چلتے تھے ہلا سے، اور جمعرات تک کربلا پہنچتے تھے، امام حسین کی زیارت کرتے تھے، اور زیارت کر کے واپس آتے۔ نیت کیا تھی کہ یہ حدیث کو میں چیک کروں امام سے، کہ رونے والے کی صورت بنائے یا کوئی رلائے، انہیں ذاکر کوئی رلائے اور ایک آنسو نکالے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ جنت مل جائے گی ایک آنسو کے اوپر؟ 36 جمعرات تھی، 40 جمعرات کا عمل ہے، 36ویں جمعرات تھی۔ علامہ ہلے سے چل رہے تھے، ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے، اکیلے اپنے خچر پہ جا رہے تھے۔ تو راستے میں ان کی ملاقات ایک ایسے انسان سے ہوئی جو بڑا حسین و خوبصورت تھا، اس کے ساتھ کچھ جانور تھے، شیپ، گوٹ، یہ بکریاں، یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ آنے والے نے سلام کیا، آنے والے نے علامہ ہلی کو دیکھ کے کہا السلام علیکم۔ ہلی نے علیہ کا سلام کہا۔ انہوں نے کہا کیف حال، کیسے؟ انہوں نے کہا زین، الحمدللہ میں ٹھیک۔ اب وہاں سے گفتگو شروع ہوئی۔ علامہ کہتے اس وقت تک یہ علامہ بن چکے تھے، آج کے علامہ نہیں، آج تو ہر آدمی علامہ ہے، لیکن اس علامہ ہلی ہے۔ گفتگو شروع ہوئی، ڈسکشن شروع ہوا۔ دوران ڈسکشن 10 منٹ کے اندر علامہ کہتے کہ میں ایسے محسوس کر رہا تھا کہ جیسے میں زیرو ہوں، جو میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں وہ بڑی آسانی سے سمجھا دے رہا، جو میں بات پوچھ رہا ہوں بڑی آسانی سے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں حیرت میں پڑ گیا کہ اتنا بڑا عالم اور میں نہیں جانتا۔ اس وقت تک پورا عراق میں علامہ کا نام ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا؟ پھر انہوں نے پوچھا اچھا آپ اتنے مسئلوں کو میرے حل کر رہے ہیں، کیا یہ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے ذہن، آپ کے سامنے یہ حدیث گزری چھٹے امام کی کہ جو حسین کے غم میں روئے، رلائے اور رونے والے کی صورت بنائے، ایک آنسو نکالے، اس پہ جنت واجب کیسے ہوگی؟ جنت کیسے ملے گی؟ ایک آنسو پہ جنت مل جائے گی؟ تو انہوں نے کہا پلیز غور سے سنو، انہوں نے کہا ہلی میں تم کو ایک مثال سے سمجھاتا، ایگزامپل دیکھ کے سمجھاتا۔ ہلی نے کہا بولیے کیا مثال دے رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہلی تصور کرو، امیجن کرو کہ ایک بادشاہ ہے، ایک کنگ ہے، اس زمانے میں کنگڈمز تھے، کا ایک بادشاہ ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے کمپینینز کے ساتھ شکار پہ گیا اور وہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا۔ اب یہ اکیلا ادھر ادھر جا رہا، جنگل میں راستہ نہیں معلوم، بھوک بڑی تیز لگی، پیاس بڑی تیز لگی، ایک سٹیج ایسا آ گیا کہ اگر اس وقت پانی نہ ملے
کھانا نہیں ملے تو یہ مر جائے گا. بادشاہ ملک کا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے, ہرٹ ہے, وہ سیدھا اس ہرٹ کے دروازے پہ گیا, ایگزامپل دے رہے, پہنچا تو دیکھا وہاں پہ ایک اولڈ لیڈی, بوڑھی عورت. اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا بھوک اور پیاس سے نیچے گر گیا. اس نے پانی دیا اور اس کے پاس ایک ہی بکری تھی, ایک بکری تھی, اس کا دودھ نکال کے اس کو دیا تو تھوڑی سی طاقت آئی. اس نے آنکھ کھولا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. اس نے کہا ماں جی بھوک بہت لگ رہی, اگر کھانا نہیں ملے گا تو میں مر جاؤں گا, میرے پاس کچھ نہیں. بادشاہ اس نے کیا کیا, اس بوڑھی عورت کے پاس کچھ نہیں تھا, اس نے اس بکری کو ذبح کیا. یہ علامہ ہلی کی بائیوگرافی میں واقعہ موجود ہے. اس نے بکری کو ذبح کیا, ذبح کر کے جو کچھ کھانا بنانا تھا کھانا بنایا, اس کو دیا. جب کھانا کھا چکا اس سیر ہو گیا, طاقت آ گئی. اتنے میں اس کے جو ساتھی تھے وہ ڈھونڈتے ہوئے بادشاہ کے وہ بڑھیا کے پاس پہنچ گئے. وہ جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ اے ماں جی اگر کبھی شہر آنا ہو تو میرا یہ نام ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ ہوں, یہاں میں وہاں رہتا ہوں, شہر میں آ کے مل لینا. دن گزرے, کچھ مہینے گزرے, یہ بہت پریشان ہو گئی. اس کی پوری ایک ہی بکری تھی, اس کی جو زندگی تھی, اسی کا دودھ نکالتی تھی, اسی کے بالوں سے لباس سیتی تھی, اس کے پاس کچھ نہیں تھا صرف ایک بکری تھی. وہ ذبح کر کے اس کو کھلا دیا. جب یہ پہنچی شہر پہنچی, شہر پہنچنے کے بعد معلوم کیا تو پتا چلا یہ نام کا آدمی تو یہاں کا کنگ, یہ اس کے محل میں چلی گئی. اس نے پیغام بھیجا کہ جنگل میں جس بڑھیا سے تیری ملاقات ہوئی تھی وہ آئی. اس نے فوراً اندر بلا لیا, بلا کے سامنے بٹھایا. اب آنے والے نے ہلی سے پوچھا, غور سے سنو, آنے والے نے ہلی سے پوچھا کہ ہلی یہ بتاؤ اس نے ایک بکری ذبح کی تھی, اب یہ بادشاہ کو کنگ کو کتنے بکریاں دینا چاہیے اس کو اس کے بدلے میں؟ 100. ہلی نے کہا نہیں 100 نہیں. ایک کے بدلے میں 100 تو کہا نہیں. انہوں نے کہا 1000, کہا 1000 نہیں. کہا 10,000, کہا 10,000 نہیں. 10,000 بکریاں دینا چاہیے, کہا نو. ہلی کہہ رہے ہیں نو. پھر کہا کہ کتنے؟ تو ہلی نے کہا کہ یہاں ایک کے بدلے میں ایک نہیں ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک کاٹا تو ایک دے دو یا دے دو. اس بوڑھی عورت کے پاس, اس ضعیف عورت کے پاس, اس کی پوری کائنات وہ ایک بکری تھی. بادشاہ کو چاہیے کہ اب بکری کے بدلے میں بکری نہ دے, پوری حکومت دے دے. انصاف یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری دے دی, اس کو بھی دینا چاہیے. تو پلٹ کر آنے والے نے کہا ہلی تم یہ فیصلہ کر رہے, تو حسین نے عاشورے میں پوری کائنات لٹا دی, اگر اللہ ایک آنسو کے بدلے میں جنت دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ سب بات پڑھے محمد. کہ پلیز آپ کو معلوم ہے 30 منٹس میں ختم کرنا, تو ایسا نہیں لبیک ایسا مت بولو, میں 3 مرتبہ بولتا, میرے ساتھ بولو, اس کے بعد خاموش بیٹھنا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, پھر بولو آخری مرتبہ, اپنی پوری طاقت سے بولو آخری مرتبہ, مصائب سے پہلے, لبیک یا حسین. بس بس بس, مولا آباد رکھے, مولا تمہاری لبیک کو قبول کرے. یہ آواز کربلا تک پہنچی, تم نے اپنی سروسز امام حسین کو آفر کیا, مولا تم کو آباد رکھے, مولا تم کو آباد رکھے. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے امام کی نگاہ میں, ہلی کے نگاہ میں نہیں. امام کیا بول رہا ہے, ایک آنسو کے بدلے میں معرفت کے ساتھ رو گے تو اللہ اس آنسو کے بدلے میں جنت عطا کرے گا. کیوں؟ حسین نے اپنی پوری کائنات کو وہ ایک دن میں قربان کر دیا اللہ کے نام پہ, تو ہم بھی تو قربان کریں. محرم کیا ہے, ہم بھی تو کچھ دیں. ہم اتنا نہیں دے سکتے کہ ڈسپلن نہیں لا سکتے اپنی لائف میں. حسین کے پیغام کو باہر دیکھنے والے کیا کر رہے, کیا بولیں گے؟ اب ٹی وی پہ چلے گا کہ اٹھ کے بھاگ رہے تھے. اس ڈسپلن کو لے کر آؤ. علم اتنے ساتھ ہے ماشاءاللہ, اتنی رونق ہے خیصر باغ میں اس وقت, ہزاروں کی تعداد میں علم مولا عباس کے. کچھ دیر سوچو میں کیا بول رہا تھا. بس ایک آخری میسیج دیتا مجلس مصائب پہ آ رہا کہ آج جس شہید کا ذکر ہے وہ کربلا کا دولہا ہے. ابھی مصائب پہ نہیں آیا, کربلا کا دولہا ہے, حسن کا یتیم.
تو میں شادی کے تعلق سے 2 یا 3 منٹ لڑکیوں کو لڑکوں کو بول رہا ہوں، یوتھ کو بول رہا ہوں بامبے کے، کہ لڑکی جو بھی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، شادی اپنے ریلیجن میں کرو، اپنے مذہب میں کرو۔ انٹرکاسٹ میرج آج 7 محرم کی رات ہے، آج پورے شہزادہ قاسم کو یہ تحفہ دو، یہ گفٹ دو کہ شہزادے آپ کے نام پہ ہم سوائے اپنی کمیونٹی کے، لڑکی بھی بولے لڑکا بھی بولے، میرے کان پک گئے، میرے کان پک گئے۔ I'm really sad to say this. آج لیٹرز آ رہے میرے پاس بامبے میں کہ پلیز پروٹیکٹ us۔ یہ غیر نان مسلمز میں انٹرکاسٹ میرج نہیں ہوتی۔ آپ سوچو، لڑکی اگر کسی ایسے لڑکے سے شادی کر رہی کہ جو علی والا نہیں ہے، جو حسینی نہیں ہے، کیا ہوگا؟ تمہارے بچے ہوں گے تو خیسر باغ آئیں گے؟ تم اگر اتنا سیکریفائز حسین کے نام پہ نہیں دے سکتے تو پھر حسین نے اپنا پورا گھر لوٹا ہے، تم غیر مذہب میں جا رہے۔ میری ریکویسٹ یوتھ کو ہے، لڑکے لڑکیوں کو، اگر تم اپنا یہ سیکریفائز نہیں دیتے، میرے جملے غور سے سنو، کمپرمائز مت کرو ولایت علی میں۔ نو کمپرمائز، نو کمپرمائز، نو کمپرمائز، نو سنو نو کمپرمائز ان ولایت علی عزاداری حسین۔ تم یہ بولنا، لڑکیاں بولنا کہ ہم مولا علی کی محبت میں نو کمپرمائز، سب سے پہلی چیز ہماری زندگی میں ولایت علی اور عزاداری حسین، عزاداری حسین میں نو کمپرمائز۔ ماؤں نے بچوں کو قربان کیا، تم اپنے شوق کو، اپنے نفس کو قربان نہیں کر سکتے۔ I'm very sad to say this۔ یہ صرف بامبے کا پرابلم نہیں ہے، پوری دنیا کا سخت پرابلم ہے۔ میں اس لیے یہ میسیج دے رہا خیسر باغ کے ممبر سے کہ پوری دنیا مجھے سن رہی، پوری دنیا مجھے سن رہی اس وقت، ہر طرف میسیج جا رہا، سب سن رہے بیٹھ کے، یورپ امریکہ میں سن رہے، آسٹریلیا میں سن رہے، ہر جگہ کا پرابلم ہے، ناٹ اونلی بامبے۔ پلیز ہاتھ جوڑ کے بول رہا 7 محرم کی رات کو، لڑکوں سے لڑکیوں سے عزاداری میں کمپرمائز مت کرو۔ تمہاری زندگی کی فرسٹ پرائیورٹی عزاداری حسین ہے، ولایت علی ہے۔ لڑکوں سے بول رہا بابا کدھر جا رہے، کس لڑکی کے پاس جا رہے؟ اپنی کمیونٹی میں کرو، اپنی کمیونٹی میں کرو، شیعہ سے کرو، اس لیے کہ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی ماں سے شادی کرو۔ بس 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 بس، مولا آباد رکھے۔ کیا صورت بتاؤ گے بی بی زہرا کو؟ بی بی زہرا کو ہم کیا صورت بتائیں گے اگر ہم کہیں اور جا کے شادی کرتے تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ جو میسیج آج دینا تھا میں نے دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں ریئلی تھینکفل، آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل فرام مائی ہارٹ۔ میں اپنے دل سے خیسر باغ کے مومنین کا شکر گزار ہوں کہ اتنا بڑا مجمع آرام سے بیٹھ کے میری باتیں سن رہا۔ اب بس کل بھی اسی طرح سننا، پرسوں بھی اسی طرح سننا۔ دوستو، آج کی رات اس یتیم کی رات ہے۔ کل کی صبح جب آئے، پہلی مرتبہ پانی کو دیکھو تو حسین کے بچوں کو یاد کرو کہ 7 محرم 61 ہجری، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں خالی کوزہ لے کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے، اور بار بار ایک ہی جملہ زبان پہ تھا، بابا پیاس مارے ڈالتے ہیں۔ کبھی مولا عباس کو گھیر لیتے، کبھی حسین کو گھیر لیتے۔ کل جب پہلی مرتبہ پانی پینا، صبح میں جب پہلی مرتبہ پانی پینا تو بولنا صلوات بر حسین لعنت بر حسین۔ پانی پی کے فوراً علی اصغر کی پیاس کو یاد کرو۔ یہ بچہ اتنا پیاسا تھا کہ جب پانی کا نام آتا منہ کھول دیتا۔ دوستو، آج کی رات ایسے رونے کی رات نہیں، اس طرح تڑپ کے رونے کی رات ہے۔ 3 راتیں باقی رہ گئی، آج کے بعد کل کی رات ہے، پرسوں کی رات ہے، پھر وہ آخری رات جب آئے گی تو فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے۔ آج کتنی رونق ہے خیسر باغ میں، چاند رات سے کتنا بڑا مجمع یہاں آ رہا تھا۔ 10 محرم کے بعد کوئی تم کو ہاتھ جوڑ کے نہیں بولے گا کہ مجلس ہے چلو،
فاطمہ کا گھر ایسا اجڑا پھر قیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کہ بیوی کہاں بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، اور یہ کہہ رہی ہوگی کہ میرے بچے پہ رونے والوں، خدا تمہاری گودیوں کو آباد کرے۔ پتہ نہیں کہ آج قاسم کا پرسہ لینے حسن بھی آئے ہو، ام فروا بھی آئی ہو، یا کربلا کی وہ دلہن بھی آئی ہو جو چند گھنٹوں میں بیوہ ہو گئی۔ اسی طرح پرسہ دو۔ دوستو، جب تم شادی میں جاتے ہو بامبے میں جب بامبے میں کسی کی شادی میں جاتے ہو تو دولہا سے گلے ضرور ملتے ہو نا، لیکن کربلا کے دولہے سے گلے نہیں ملنا، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طرح مولا آباد رکھے بیوی تمہارے کرتے کو کربلا کا دولہا زندگی میں پامال ہو گیا۔ مولا خوش رکھے تم کو، مولا خوش رکھے۔ اسی طرح پرسہ دو۔ آج ام فروا تم کو دعا دے، آج بی بی کبرا تم کو دعا دے کہ میرے قاسم کا ماتم ہے۔ دوستو، جب شب عاشور آئی اور حسین فہرست سنا رہے تھے شہداء کی، ایک منزل پہ رکے تو قاسم کھڑے ہو کے کہا چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ حسین نے کہا میرے لال تمہارے لیے موت کیسی ہے کل؟ تو کہا چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ حسین نے کہا بیٹا تمہارا نام بھی ہے، تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ بس علی اصغر کا نام سننا تھا، تڑپ کے کہنے لگے، حسن کا خون رگوں میں دوڑنے لگا، کہنے لگے چچا کیا اشقیاء خیمے تک آ جائیں گے؟ میں کہوں شہزادے ذرا آہستہ بولو، کہیں زینب نہ سن لے۔ شام غریبہ میں زینب پکارے گی کہ قاسم تم کو گوارا نہیں تھا، آ کے دیکھو کوئی تماچا مار رہا، کوئی تازیانے بلند کر رہا۔ مولا آباد رکھے۔ اسی طرح پرسہ دو۔ حسین نے کہا بیٹا تیرا نام بھی ہے۔ عاشورے کا دن آیا، اون و محمد کی لاشیں خیمے میں آئیں۔ قاسم نے آ کے کہا چچا مجھے اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا میرے لال تم میرے بھیا کی نشانی ہو۔ ام فروا نے کہا بیٹا بھی گئے نہیں، کہا چچا اجازت نہیں دیتے، کہا وہ تعویذ کو کھولو۔ دوستو یہ تعویذ نہیں تھی، یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا۔ حسن نے خط لکھا تھا کہ بھیا حسین روز عاشور میں نہیں رہوں گا، میری طرف سے قاسم کو اجازت دے دینا۔ عزیزو خط لے کر جب حسین کے پاس گئے، حسین نے حسن کی تحریر کو دیکھا، بھائی کا زمانہ یاد آیا، حسن کی محبتیں یاد آئی۔ کہا بیٹا تم نے مجھے مجبور کر دیا، قاسم کو لے کے خیمے میں آئے، بی بی زینب کبرا کو لے کر آئیں۔ یہ کربلا کی عجیب شادی تھی کہ دولہا بھی پیاسا تھا، دلہن بھی پیاسی تھی، عزیزو سارے براتی پیاسے تھے۔ آج یہ عزادار اس شادی کی مہندی میں آئے ہیں، مہندی اٹھے گی۔ عزیزو اس کے بعد قاسم میدان میں آئے، ارزق کے 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ ارزق جب آیا تو عباس باخیمے کے باہر آ گئے، اس لیے کہ عباس کے شاگرد تھے قاسم۔ باہر آ کے کہا کہ بیٹا گھبراؤ مت، بیٹا جنگ لڑو۔ حسن کے یتیم نے وہ جنگ کی کہ چند لمحوں میں ارزق زمین پہ نظر آیا۔ جب زمین پہ نظر آیا تو عباس دوڑتے ہوئے میدان میں گئے، قاسم کو سینے سے لگا کے کہا بیٹا بابا کی جنگ یاد دلا دی میرے لال، خوب جنگ کی۔ عزیزو قاسم اتنا حسین تھا کہ حسین نے ایک ہلکا سا کپڑا ڈال دیا تھا چہرے پہ کہ کہیں میرے بیٹے کو نظر نہ لگے، لیکن جب ہوا سے وہ کپڑا ہٹتا تھا تو دشمن نے پکار کے کہا کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے۔ ارے جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ حسن کا لال لڑتا ہوا گھوڑے سے زمین پر آیا، کہا چچا میری مدد کو آئیے۔ ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے، قاسم پکارنے لگے چچا میری مدد کو سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے بچے
مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی شادی رچانا میرے والی کی تھی یہ تمنا، میرے قاسم کی شادی رچانا میرے والی کی تھی یہ تمنا، اس تمنا کو خاطر میں لاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، ایک وصیت جو پوری ہوئی تھی، رسم ایک ایک ادھوری ہوئی تھی، ایک وصیت جو پوری ہوئی تھی، رسم ایک ایک ادھوری ہوئی تھی، میرے ارمان اب تم سجاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، سج رہا تھا حسن کا دلارا، سو چراغوں سا روشن تھا چہرہ، سج رہا تھا حسن کا دلارا، سو چراغوں سا روشن تھا چہرہ، تم بھی اشکوں کی شمع جلاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، کیسی شادی تھی جلتی زمیں تھی، بوند پانی کی گھر میں نہیں تھی، کیسی شادی تھی جلتی زمیں تھی، بوند پانی کی گھر میں نہیں تھی، بس تصور میں منظر وہ لاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، اس یتیم حسن کی ہے مہندی، جس کے لاشے سے کل فوج گزری، اس یتیم حسن کی ہے مہندی، جس کے لاشے سے کل فوج گزری، میں اسی کی ہوں ماں آؤ آؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، آنکھیں بھیگی تھی دامن بھی نم تھا، فرش شادی تھا یا فرش غم تھا، آنکھیں بھیگی تھی دامن بھی نم تھا، فرش شادی تھا یا فرش غم تھا، جیسے میں نے بچھایا بچھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فروا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، اب بھی سمجھے نہیں تم یہ کیا ہے،
رسم شادی نہیں یہ عزا ہے، اب بھی سمجھے نہیں تم یہ کیا ہے، رسم شادی نہیں یہ عزا ہے، ایک دکھیا کا دل مت دکھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فربا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، آج تم سے مخاطب ہے فروا، کیوں مخالف ہوئی تم بتانا، آج تم سے مخاطب ہے فروا، کیوں مخالف ہوئی تم بتانا، سازشوں کے منارے گراؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فربا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، کوئی روکے تمہاری بلا سے، میں ہوں راضی تمہاری عزا سے، کوئی روکے تمہاری بلا سے، میں ہوں راضی تمہاری عزا سے، لاؤ اشکوں کی سوغات لاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فربا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، کیوں یہ قاسم کی مہندی بری ہے، ایک ماں تم سے یہ پوچھتی ہے، کیوں یہ قاسم کی مہندی بری ہے، ایک ماں تم سے یہ پوچھتی ہے، کچھ تو اللہ کا خوف کھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فربا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم عقیدوں کو اپنے بچانا، پھر خلاف ازا ہے زمانہ، تم عقیدوں کو اپنے بچانا، پھر خلاف ازا ہے زمانہ، اس زمانے سے ایمان بچاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فربا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، منتیں تم نے مانگی تھی بڑھ کر، کل تمہیں نے اٹھایا تھا سر پر، منتیں تم نے مانگی تھی بڑھ کر، کل تمہیں نے اٹھایا تھا سر پر، اب اٹھانے میں مت ہچکچاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فربا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے بچے کی اٹھتی ہے مہندی، اعتراض اس پہ کرنا نا بی بی، میرے بچے کی اٹھتی ہے مہندی، اعتراض اس پہ کرنا نا بی بی، ہر اشکوں کے آ کر چڑھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح فربا، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم تو آتی تھی پرسے
اٹھاتی تھی بوسے کی خاطر، تم تو آتی تھی پرسے کی خاطر، ہاتھ اٹھاتی تھی بوسے کی خاطر، اب خدا را نہ انگلی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح پرواں، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ۔ روتی ایک ایک بی بی کے پیچھے، میں بھی چلتی ہوں مہندی کے پیچھے، روتی ایک ایک بی بی کے پیچھے، میں بھی چلتی ہوں مہندی کے پیچھے، مجھ کو مہمان گھر میں بلاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، تم سے کہتی ہے یہ روح پرواں، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ، میرے قاسم کی مہندی اٹھاؤ۔ آئے گا وہ بھی دن دیکھ لینا، پوچھے گی جب فصیل میں فروا، آئے گا وہ بھی دن دیکھ لینا، پوچھے گی جب فصیل میں فروا، کیوں اٹھائی نہ مہندی بتاؤ، جاؤ منہ سیدہ کو دکھاؤ، 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 جاؤ منہ سیدہ
زینب اسیر را بردن به سوی شاه حضرت اطهار با حضرت اطهار در کوچه و رنزه های شاه شهیدان ای عزیز مادر ای شاه شهیدان ای عزیز مادر آور شده کشته شاه به حق اکبر در کربلا جب وعدہ کو وفا کر چکے شبیر سر مار کر قلب بلا کر چکے شبیر امت کے لیے سے دعا کر چکے شبیر
खंजर के तले शुक्र खुदा कर चुके शब्बीर, तीरों ने समेटा शह बेकस का मुसल्ला, हराई जमीन और उठा अर्श मौला। जलते हुए में से भतीजे को निकाला, दम तोड़ गया सामने हर गोर कपाला, रब तक न फिरा दिल बेटा से नाला, ऐलान बुलाया तकबीर की दरना, खाना सिराए मकसद शब्बीर की दरना, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, हस्त हुसैन निपना हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, हस्त हुसैन निपना हस्त हुसैन। चादर जो छीनी साकिए को पुकारा, चादर जो छीनी साकिए को सर को पुकारा, कासिम को सदा अली अकबर को पुकारा, हर जुल्म पे अब्बास दिलावर को पुकारा, झूले में लगी आग को असगर को पुकारा, रोई कभी घरों की कभी आग बुझाई, बीमार भतीजे की कभी आग बढ़ाई, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, हस्त हुसैन निपना हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, हस्त हुसैन निपना हस्त हुसैन। तारीखियों में डूब गया गंज शहीदा, एक अफजल में हरम में सर में हुक्म सुनती ज़ैनब की परेशान, रोती कोई बीबी उसे रोती दिलिया से, चौक उठे न मासूम अभी सोए प्यासे, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, हस्त हुसैन निपना हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, हस्त हुसैन निपना हस्त हुसैन। फिर उसकी बड़ी एक चोप चले के हाथों में उठाई, सुनसान बिया पान में पहले तो नजर की, फिरने लगी फिर करने के चोगी का वो बीबी, अल्लाह हिम्मत बड़ी जी शांति ज़ैना, सोए हुए बच्चों की के बाद भी ज़ैना, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, हस्त हुसैन निपना हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, हस्त हुसैन निपना हस्त हुसैन। नागा सवार एक ही नजर सामने आया, नागा सवार एक ही नजर सामने आया, थर्राने लगी जाने दिले फातिमा ज़हरा, बोली के खबरदार वहीं रोक ले घोड़ा, रो रो के अभी सोए है मासूम तरस खा, पैदा उम्र कर दिन के उजाले में हमें लूट ना कर, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, हस्त हुसैन निपना हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, हस्त हुसैन निपना हस्त हुसैन। ज़ैनब की सदा सुन के भी डरा न जब सवार, ज़ैनब की सदा सुन के भी डरा न जब सवार, तब बिन्ते अली आगे बढ़ी गैज़ में एक बार, चिल्लाई के बाद ये बेदाग जवाकार, सुनता नहीं तू ऐसी हुआ ऐसी गिरफ्तार, अंजाम न रुकने का भी अब जान ले जालिम, बेटी हूँ अली की मुझे पहचान ले जालिम, शाह हस्त
ماشاءاللہ حسین شاہ دی حسین دی بنا حسین یہ کہتے ہوئے ڈال دیا ہاتھ انا پر یہ کہتے ہوئے ڈال دیا ہاتھ انا پر اب چاہیے کیا لیا جب کے برابر ہو لاغری غربتن و بے کس و مستر مجبور سمجھ لانا مجھے پھر بھی ستمگر کر کو بزد اپنے ارادے پہ جو تو ہے ان بازو میں فاطمہ تیرا چلو ہے شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی بنا ہست حسین شاہ ہست حسین آگے جو بڑا ہوگی قیامت ابھی برپا آگے جو بڑا ہوگی قیامت ابھی برپا فریاد میری پوچھے گی تا عرش محلہ اور سوئے نظر میں نے اگر ہاتھ اٹھایا آ جائیں گے امداد کو بورن میرے بابا سرطن بنا گانا ذرا بے ربی کی زینب ہے میرا نام ہے وسیم نبی کی شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین ماشاءاللہ یا بلان بلان ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی پناہ ہست حسین بیٹی کی بات سن کے وہ اسوار پکارا بیٹی کی بات سن کے وہ اسوار پکارا زینب میں تیرا ہوں پہچان گزارا پھر آنکھوں سے دیکھ یہ دیگر سوگ نظارہ تو دکھ سے اور مجھ کو ہو آرام گوارا شب پر میں تیرے خیمے کا دربان رہوں گا تاثر اسی دست میں مہمان رہوں گا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی بنا ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی بنا ہست حسین دکھیاری نے جب غور سے چہرے پہ نظر کی دکھیاری نے جب غور سے چہرے پہ نظر کی نزدیک رکھا آئی قدم چوم کے بولی بابا میرے کفار کے پہلے نہ خبر لی معلوم ہے کیا آپ کی اولاد پہ گزری غم کھانے کو یہ بے کس لاچار ہے باقی مردوں میں فقط عابد بیمار ہے باقی شاہ ہست حسین دی ہست حسین ہست حسین شاہ حسین جواب حسین جواب حسین دی پناہ ہست حسین جب سر میرے بھائی کا کٹا آپ کہاں تھے جب سر میرے بھائی کا کٹا آپ کہاں تھے جب اٹھاتے اکبر کا ہوا آپ کہاں تھے بے شیر کے جب تیر لگا آپ کہاں تھے جب سر سے چلی میری ردا آپ کہاں تھے ڈھارس کے لیے بیٹی کی اب آئے ہو بابا سارا میرا گھر گیا تب آئے ہو بابا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی بنا ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی بنا ہست حسین گربال ہوا شے کا بدن آپ نہ آئے گربال ہوا شے کا بدن آپ نہ آئے پامال ہوا ابن حسن آپ نہ آئے بیوہ ہوئی ایک شاہ کی دلہن آپ نہ آئے کیوں میرے پاس بدن آپ نہ آئے آ جاتا تو اس طرح نہ تقدیر بدلتی یوں پیاسوں کے ہر خون پہ شمشیر نہ چلتی شاہ ہست حسین بادشاہ ماشاءاللہ ہست حسین شاہ ہست حسین بادشاہ دی ہست حسین جب میں ہوئی آوارہ وطن آپ کہاں تھے جب میں ہوئی آوارہ
مناس حسین. زینب سے کہا ہاشمی حیدر نے یہ روکا, زینب سے کہا ہاشمی حیدر نے یہ روکا, میں سائے کے محفوظ تیرے ساتھ تا دل بھر ہے پیش نظر ابھی قیامت کا وہ منظر, جس وقت کے چھینی گئی سر سے تیری چادر, میں بخشش من کا سبب دیکھ رہا تھا, خاموش قیامت یہ رب دیکھ رہا تھا. Zahra,
السلام عليكم يا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.